لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ایڈز کا بیمار ہے تو مجھے دوسرا کون نکاح دے گا، لہذا میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کم سے کم کھانا پکا کے تو مجھے دیتی رہے گی، بیوی کہتی مجھے آزاد کر دو۔ تو کیا ہم اسلامی عدالت کو اختیار دیں کہ اس عورت کو آزاد کرنے کے لیے نکاح فسخ کر دو؟ اگر ہم اسلامی عدالت کو اختیار دیں گے تو شوہر پر ظلم ہوگا، اور اگر اسلامی عدالت کو اختیار نہیں دیں گے تو بیوی پر ظلم ہوگا۔ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ فیصلہ کرتا ہے علم فقہ کا، اور فقہ بھی اس میں نہیں آئے گا تو فیصلہ ہو نہیں سکے گا۔ فقہا جو ہے وہ قانون بناتے ہیں، وہ سارے پہلو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ دکھا دیتے ہیں کہ صاحب کس طرح سے کون سی صورت میں مسئلہ ایسا بنے گا کہ ایک انسان پاگل ہو گیا، وہ اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا، اس سے طلاق اگر لیں گے تو وہ ہو سکتا ہے طلاق ساری دے گا، مگر وہ چونکہ پاگل ہے، اس پاگل آدمی کی بات معتبر ہی نہیں ہے، تو کیا اس کی بیوی اس کے نکاح سے آزاد ہو جائے گی؟ کہنا مشکل ہے، کیسے آزاد ہو جائے گی جب وہ پاگل انسان ہے؟ تو کیا پاگل کی طلاق معتبر ہے؟ حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں، قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں۔ لازماً علم فقہ کے ذریعے سے قانون بنے گا کہ صاحب پاگل انسان کی طلاق کیسے کی جائے، اور جج جو ہے اس کو طلاق، یہ تو ہے وہ معاملات کہ جو گھروں میں پیش آتے ہیں۔ اب اگلا چیپٹر دیکھیے، آج کے زمانے میں علاج معالجہ ایک وسیع ترین دنیا بن گئی ہے، اور اس علاج معالجے میں ایسے ہزاروں نئے مسئلے پیدا ہوئے ہیں جن ہزاروں مسئلوں کا حل نہ کہیں قرآن میں صراحتاً موجود ہے نہ حدیثوں میں صراحتاً موجود ہے، اور آج کے سامنے مسئلے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نسبندی کا کیس تھا ہی نہیں کہیں، اس وقت تو سلسلہ ہی نہیں تھا یہ کہ عورت کی یا مرد کی نسبندی کر دیں گے آگے چل کر بچہ ہی نہیں ہوگا۔ اب آج مرد یا ایک عورت کہتی ہے میں نسبندی کر دوں گی، بتائیے یہ حلال ہے یا حرام؟ اگر ناجائز ہے تو حدیث میں کہاں ہے، اور اگر یہ جائز ہے تو حدیث میں کہاں ہے؟ تو نہ حدیث میں جائز ہونے کا تذکرہ ہے اور نہ ناجائز ہونے کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فقہ کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں۔ عورت پریگننسی کی حالت میں ہے، اب اس کو بچہ ہونے والا ہے، بچہ ہو نہیں رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم اس کا پیٹ پھاڑیں گے، اور ہو سکتا ہے پیٹ پھاڑتے ہوئے اس کی جان بھی چلی جائے گی، تو کیا آپریشن کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں؟ حدیثوں میں کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم عورت کا پیٹ پھاڑتے پھاڑتے بعد میں وہ مری جائے گی تو قاتل بن جائیں گے۔ فیصلہ کرنا ہوگا کہ صاحب سیزر اگر کسی عورت کو آ رہا ہے تو سیزر کرنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، فقہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث کی بنیاد پر اگر ہم یہ طے کرنا چاہیں، حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں، حدیث خاموش ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ سلسلہ تھا ہی نہیں۔ آج کے زمانے میں بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ ہے ساری دنیا کے ہسپتالوں میں، بلکہ اب گاؤں میں بھی ہیں کہ خون لیا اور دیا جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ خون لیا جاتا تھا نہ دیا جاتا تھا، نہ وہاں ممکن تھا اس زمانے میں کہ خون جو ہے وہ دوسرے انسان کی، خون ایک طرف سے بے انتہا مفید ترین چیز ہے اور اللہ کی قدرتوں کا شاہکار ہے، اور اگر خون کی سائنس پڑھیں گے تو بار بار زبان پر آئے گا کتنا عظیم ہے وہ اللہ جس نے خون جیسی چیز پیدا فرمائی ہے، اور خون کے اندر کیا کیا رکھا ہے۔ سائنس پڑھنے والے اس ارادے کے ساتھ خون کی تھیوریاں پڑھیں کہ خون کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہے اور خون کے سیلز کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ خون ایک طرف سے بے انتہا قیمتی چیز ہے، دوسری طرف سے قرآن نے کہا خون ناپاک بھی ہے، چاہے کپڑوں میں اگر لگ جائے گا تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں۔ اب یہ خون دوسرے انسان کو دینا ہے تو بلڈ ڈونیشن کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے؟ ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں حدیث، تو حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ چنانچہ دیکھیے جب فقہا نے اس پر غور کرنا شروع کیا تو کہا کہ دیکھیے صاحب خون انسان کی باڈی میں پیداوار ہونے والا ایک ایسا لکوڈ ہے جو مسلسل پیدا ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے کہ عورت کی چھاتی میں پیدا ہونے والا دودھ، وہ بھی لکوڈ اور یہ بھی لکوڈ، وہ بھی مفید اور یہ بھی مفید، وہ بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے یہ بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے عورت اپنا دودھ اجنبی بچے کو دے سکتی ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان اپنا خون اجنبی انسان کو دے سکتا ہے۔ یہاں سے نکال کر کے کہا اب یہ جائز ہے۔ اگر فقہا نہ ہوتے تو ہم نہ حرام کہہ سکتے تھے نہ حلال کہہ سکتے تھے، حرام کہتے تو مشکلات آتی، حلال، بلکہ آج کے زمانے میں تو اب سوال پیدا ہو گیا کیا سیمن کا ڈونیشن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ خصوصاً جو نامرد ہیں، وہ نامردوں کے لیے سیمن کا ڈونیشن ہوگا یا نہیں؟ اور سیمن بینک اب قائم ہو رہے ہیں، ان سیمن بینکوں میں سیمن جا کر کے سٹور کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک انسان کہے گا کہ صاحب میں سیمن کا ایک ڈراپ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے 1000 روپے کا دوں گا، تو کیا اپنے سیمن کو بیچنا خریدنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ سیمن انتہائی قیمتی لکوڈ ہے، اور یہ تب سمجھ میں آئے گا کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی نامرد ہوتا ہے، اس کے سیمن کے اندر وہ سیلز نہیں ہوتے ہیں جن سیلزوں سے آگے چل کر بچہ بنتا ہے، تو سیمن ڈونیشن درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ فقہ کے بغیر فیصلہ ہونے والا نہیں، کیونکہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے بلڈ ڈونیشن۔ اور آج تو آرگن ڈونیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب آج ہے کہ صاحب کڈنی دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں، لیور دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں، آئی ڈونیشن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فقہ کے بغیر فیصلہ ہونے والا نہیں، چاہے جائز ہونے کا فیصلہ ہو جائے چاہے ناجائز ہونے کا فیصلہ ہو جائے۔
ایک انسان مالدار ہے، صحت مند بھی ہے، اس کو پھیٹ چڑھ گیا، پھیٹ چڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے میں پلاسٹک سرجری کراؤں گا، اور میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں پلاسٹک سرجری کر کے میں اپنے چہرے کو سمارٹ بناؤں گا، اور اپنی باڈی کے اندر جو پھیٹ ہو گیا اس باڈی کا پھیٹ کاٹ کر کے میں باہر نکالوں گا، میں سمارٹ جوان بنوں گا۔ تو یہ پلاسٹک سرجری، کاسمیٹک پلاسٹک سرجری جائز ہے ناجائز ہے؟ فقہ کے بغیر فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، فقہ بھی فیصلہ کرتا ہے اس کا۔ ہم جائز کہیں گے تو مگر سوال یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے چربی دی، اس چربی کو کاٹ کاٹ کر ہم باہر کیوں نکالیں گے؟ دوسرا آدمی آ کر کہے گا میری باڈی کے اندر بہت زیادہ چربی ہو گئی، یہ ساری چربی نکال کر کے اس کا ہم کریم بنائیں گے اور کریم بنا کر کے بازار میں بیچیں گے، تو انسان کی چربی کے کریم بنانا جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ فقہ کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو فقہا ہی یہ سارے مسائل حل کرتے ہیں، اسی لیے اللہ جل شانہ نے نظام بنایا تھا کیا کہ میرے دین کی تشریح کرنے کے لیے ایک الگ سے گروپ وجود میں آ جائے گا، اور وہ ہیں فقہاء کرام کا، ان کے بغیر یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد پھر ہسپتال میں پہنچا، ہسپتال میں پہنچنے کے بعد اس کا ہارٹ بیٹھ گیا، ہارٹ بیٹھنے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم وینٹیلیٹر لگائیں گے، اور وینٹیلیٹر لگانے کے بعد یہ زندہ رہے گا، اور یہ زندہ رہے گا، اس کا برین کام کرتا رہے گا، ہارٹ بیٹھا ہوا ہے، اور ہارٹ جو پمپنگ کا کام کرتا ہے وہ وینٹیلیٹر کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ وینٹیلیٹر لگانا جائز ہے ناجائز؟ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ شانو کیا فرماتے ہیں، ہر انسان کی موت کا وقت طے ہے۔ اب جب اس کا دل جب بیٹھ گیا تو ہم اس موت کے وقت کو پیچھے تو نہیں لے جا رہے ہیں، ہم وینٹیلیٹر لگائیں گے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دل بیٹھ چکا ہے لیکن وینٹیلیٹر لگا کر کے مہینوں بلکہ سالوں تک اس کو زندہ رکھتے ہیں، تو یہ خدا کے منصوبے کے خلاف تو نہیں ہم کر رہے ہیں؟ وینٹیلیٹر لگا کر انسان کو زندہ رکھنا جائز ہے ناجائز؟ کون فیصلہ کر سکے گا؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی وینٹیلیٹر لگایا گیا، کچھ دنوں کے بعد یہ واپس ریکور ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر لگایا گیا اور اس کا ہارٹ اٹھ نہیں سکا، آگے ڈاکٹر یہ کہتا ہے ہم جو ہی مشین ہٹائیں گے یہ مر جائے گا۔ اب اگر تم کہو گے ہم مشین لگا کر کے رکھیں گے لیکن پر آور 30,000 روپے دینا پڑے گا، اب یہ گھر والے کہتے ہیں کہ صاحب 1 گھنٹے میں ہم کو 30,000 روپے دینا ہے، اور ہم تو 3 دن کے بعد ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، اور دیوالیہ ہو تو کیا ہمیں ایسا علاج کرنے کی اجازت ہے جس میں ہماری زمین بھی بک جائے، ہمارا مال بھی بک جائے، اور یہ بیمار پتہ نہیں بعد میں بچے گا یا نہیں؟ ایک دفعہ ایک صاحب میں نے دیکھے 2.5 کروڑ روپے ان کے خرچ ہوئے تھے وینٹیلیٹر کے کیس پر۔ تو جائز ہے ناجائز ہے؟ وینٹیلیٹر کے مسائل جب پیدا ہوئے اور فقہاء نے بیٹھ کر غور کرنا شروع کیا، مہینوں غور کرنے کے بعد کچھ مسائل حل ہو سکے، وہ ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آج کے زمانے میں ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، کبھی ہمیشہ رہا ہے، وہ ہمیں مسلمان تو اس کو برداشت کرتے تھے، لیکن اس وقت نئی سوچ آئی ہے۔ ایک ایسا انسان جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اور سارے ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس کا علاج کبھی نہیں ہو سکے گا، اور وہ مصیبت بن گیا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اب گھر والے یہ پوچھتے ہیں کہ گھر والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اس کو پوائزن کا انجیکشن لگائیں گے اور اس کی وفات ہو جائے گی، کیا شریعت اس کی اجازت دے گی یا نہیں؟ اس کو یوتھینیزیا کہتے ہیں، مرسی کلنگ کہتے ہیں۔ ہم اس کو جائز مان لیں تو گویا کسی کو موت کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اگر ناجائز کہیں گے تو یہ مصیبت جھیل رہے ہیں، گھر والے بھی جھیل رہے ہیں اور وہ بھی۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان 30 سال تک کومے میں رہتا ہے، اور گھر والے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، اگر اسلام ہمیں اجازت دے گا تو ہم چپکے سے اس کو پوائزن کا انجیکشن لگائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ اللہ کے حوالے رخصت ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اسی شپیان کے علاقے سے ایک صاحب نے مجھے فون پر بتایا کہ اللہ صاحب میرا ایک گھوڑا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ ایک نالے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ زندہ ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں اس کو ذبح کر دوں؟ کیونکہ مجھے بڑا ترس آتا ہے اس پر، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، وہ مجھے جب دیکھتا ہے تو بلکتا ہے مگر کھڑا نہیں، تو کیا مجھے اجازت ہے میں ذبح کر کے زمین میں دفن کر دوں؟ میں نے کہا یہ جانوروں کا مسئلہ ہے، پہلے تو انسانوں کا مسئلہ حل کرنا ہے کہ جو انسان ابھی قوموں میں پڑے ہوئے ہیں ان انسانوں کو پوائزن کے انجیکشن لگائیں یا نہ لگائیں۔ غرض کہ ہزاروں نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے، اور وہ مسائل حل کرنے ہیں، ان مسائل کو حل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ایک نیا مسئلہ ہے، نکاح ہو گیا، بچہ ہو ہی نہیں رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یا تو عورت کو ایگ ہی نہیں بن رہا ہے، یا مرد کے سیمن کے اندر وہ جرثومیں نہیں ہیں، وہ کیڑے نہیں ہیں جن کی بنا پر بچہ بن سکے گا۔ اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کسی اور مرد کا ہم سیمن لائیں گے اور تمہاری بیوی کے رحم میں انجیکٹ کریں گے، یا کسی اور عورت کا ایگ لائیں گے اور وہ تمہارے سیمن کے ساتھ ملا کر تمہاری بیوی کی انجیکٹ کریں گے۔ شکل جائز ہے ناجائز؟ اگر ہم کہیں گے ناجائز تو اولاد ملنے والی تھی بے اولاد ہو جائے گا، اگر ہم کہیں گے جائز ہے تو جائز کیسے کہیں گے جبکہ حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں؟
اب اگر ہم نے کسی اور عورت کا ایگ لایا، کسی اور مرد کا سیمن لایا، ان دونوں کو جوڑ کر کے اس عورت کے پیٹ میں ڈال دیا، اس کے بعد جب یہ بچہ آئے گا تو کیا یہ عورت یہ کہہ سکے کہ میرا بچہ ہے حالانکہ ایگ اس کا ہے ہی نہیں؟ کیا یہ مرد کہہ سکے گا بچہ میرا ہے حالانکہ سیمن اس کا ہے ہی نہیں؟ تو فیصلہ کرنا ہوگا، اور ساری دنیا میں اس پر بحث ہوتی ہے، اور غور کرنے کے بعد پھر فیصلے کیا، فقہ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اب ہم حدیث ڈھونڈتے تو حدیث میں وہاں کچھ بھی نہیں، کہیں نہیں لکھا ہے کہ صاحب سیمن کا ڈونیشن کرو گے یا ایگ کا ڈونیشن کرو گے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ کس طرح سے فیصلہ ہوگا کہ علم فقہ کے ذریعے سے فیصلہ ہوتا ہے کہ جائز شکلیں کون سی ہیں اور ناجائز شکلیں کون سی ہیں، اور اگر ہم فقہ نہیں مانیں گے تو فقہ کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جائز اور ناجائز میں سے دو میں سے ایک کا فیصلہ کرنا ہی کرنا ہوگا۔ یہ تو ہے وہ علاج معالجے کی دنیا۔ اب آگے آ کر کے دیکھیں بزنس کی دنیا۔ بزنس کی دنیا میں ہزاروں مسائل ہیں جن مسائل کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے، اور ان تمام مسائل کو حل کرنا ہے۔ آپ نے کسی کو آرڈر دے دیا، آرڈر دینے کے بعد مثلا جہاں کے لوگ پھر سیبوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور یہ سیبوں کا کاروبار کرنے والے کیا ہیں، مشین والے کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے 1000 پیٹیاں ہمیں بنا کر کے دے دو۔ وہ کہتا ہے بہت اچھا، 1000 پیٹیاں ہم آپ کو بنا کر دیں گے، ایک پیٹی کا ریٹ یہ ہے۔ یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اس چیز کی جو ابھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ وہ پیٹیاں جو ہیں وہ درختوں سے کٹیں گی، وہ درخت ابھی باغ میں ہیں، اور یہ جو خرید و فروخت کی جا رہی ہے اس چیز کو خریدا جا رہا ہے جو چیز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، جو تیاری نہیں ہوئی ہے۔ کیا یہ خرید و فروخت جائز ہے ناجائز؟ حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے یہ جائز ہے، اور پہلا شخص جس نے اس کو جائز کرا دیا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، اور باقی تینوں امام کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اور آج کے چاروں امام یہ کہتے ہیں کہ صاحب جائز ہے، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنیاد دکھائی، اور بنیاد دکھانے کے بعد پھر بتایا یہ کیسے جائز ہے۔ تو غرض ہے کہ بے شمار وہ چیزیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہوگی اس کو مت بیچنا۔ تو پیٹی بنانے والا تو ابھی اس کے پاس لکڑی بھی نہیں آئی ہے اور وہ پیٹیاں بیچ رہا ہے، اس کا ریٹ بھی وصول کرتا ہے، بلکہ ایڈوانس میں بھی پیسہ لے لیتا ہے۔ تو ایڈوانس میں پیسہ کس چیز کا اس نے لیا؟ ایسی چیز کا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ چیز جو پیدا نہیں ہوئی ہے اس چیز کو بیچنے کا اختیار کیسے ہے؟ اگر حدیث کی بنیاد پر دیکھیں گے تو ناجائز ہو جائے گا، لیکن فقہ میں آ کر کے اس کو جائز قرار دیا گیا۔ کس لیے جائز قرار دیا گیا؟ اس کی تمام تفصیلات سامنے رکھنے کے بعد پھر فیصلہ ہوا، اور ساری دنیا کے مسلمان اس کو جائز مان کر پھر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ناجائز مانیں گے تو کوئی شکل ہی نہیں ہے زندگی آگے چلانے کی۔ یہاں باغوں کی سرزمین ہے، باغات بہت زیادہ ہیں، حدیث میں صاف موجود ہے کہ باغ اگر ابھی پھل اگر نہیں آیا ہے تو پھل بیچ نہیں سکتے۔ حدیثوں میں صاف ممانعت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ بیچنے، پھل بیچنے سے منع فرمایا جب تک پھل نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، اب لوگ خرید رہے ہیں ان باغوں کا پھل جن میں ابھی پھل آیا ہی نہیں، اور وہی پھل مارکیٹ میں پہنچا ہے۔ تو مارکیٹ میں ہم پھل خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم کہیں گے چونکہ باغوں کی بے ناجائز ہے لہذا مارکیٹ کا پھل بھی ناجائز ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کبھی پھل کھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو جائز مان لیں تو کیسے جائز، اور اگر ناجائز مانیں گے تو زندگی مشکلات میں پھنس جائے گی۔ تو حل کیا نکلے گا؟ تو فقہ کے ذریعے سے حل نکلتا۔ علم فقہ، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی کے ذریعے سے نئے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرتے تھے، اور 40 آدمیوں کی کمیٹی تھی۔ چونکہ دوسرے کسی امام نے یہ کمیٹی نہیں بنائی، اسی امام کے ذریعے انہوں نے یہ کمیٹی سب سے پہلے بنائی تھی، اس لیے ان کو کہتے تھے اجتہادی دنیا کا سب سے بڑا امام امام ابو حنیفہ، اس لیے اس کو کہتے ہیں امام اعظم رحمہ اللہ تعالی۔ بلکہ بعد کے تمام فقہا، بعد کے تمام محدثین سب امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا استاد کا استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد کا نام ہے مکی ابن ابراہیم، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد کا نام ہے عبداللہ بن مبارک، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد کے شاگرد۔ غرض یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس اجتہادی دنیا میں سب سے آگے تھے، اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ تو علم فقہ، بلکہ اگر سچ پوچھا جائے تو انسانی زندگی کو سب سے زیادہ ٹچ کرنے والا علم جو ہے وہ علم فقہ ہی ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ علوم جو اللہ تعالیٰ یہ علم فقہ آج کے زمانے میں نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے، جدہ کے اندر انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے، یورپ کے اندر ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی زیر نگرانی، یورپ کے اندر آئرلینڈ کے اندر فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے،
برطانیہ کے اندر ہمارے استاد، ہمارے عالم ہیں مولانا یعقوب اسماعیل منشی، ان کی زیر نگرانی فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے. یہاں ہندوستان کے اندر فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے. اور نئے مسائل جب سامنے آتے ہیں تو ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ نیا مسئلہ ایسا سامنے آتا ہے کہ مہینوں نے سال تک غور کرنے کے باوجود بھی وہ مسئلے حل نہیں ہوتے. مثلا دیکھیے آج کے زمانے میں سوال پیدا ہوا اور اتنا گمبھیر سوال ہے، اس کو کہتے ہیں نیشنلٹی. برما کے لوگوں کو وہاں کی نیشنلٹی ختم کر دی گئی، آپ کا ملک ہی نہیں ہے. ان سے پوچھا ہم کہاں کے ہیں؟ کہا تم دوسرے ملک کے ہو. جس ملک کا ان کو بتایا جا رہا وہ ملک کہتا ہے یہاں نہیں آنا تم. تو بنگلہ دیش کے لوگ کہتے ہیں یہاں مت آنا، برما کے لوگ کہتے ہیں تم یہاں کے ہو ہی نہیں، یہ انسان اب کہاں جائیں گے؟ تو کیا کسی ملک کو نیشنلٹی رکھنے کا حق ہے یا نہیں؟ کیا ہم بین لگا سکتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہمارے ملک میں آ کر نہیں بسے گا؟ فرض کیجئے جہاں سے ایک مسلمان چاہتا ہے میں یہاں سے دولت بیچ کر کے مکہ مکرمہ میں جا کے بسوں گا یا مدینہ طیبہ میں جا کر کے زمین خریدوں گا، وہاں جا کر بسوں گا. وہاں کے گورنمنٹ کہے کہ آپ کو یہاں نیشنلٹی نہیں ملے گی. کیا ان کا یہ فیصلہ اسلامی قانون کے مطابق صحیح ہے یا غلط؟ اگر ہم کہیں گے صحیح ہے تو کیا ان کو کیا حق ہے بین لگانے کا؟ اور اگر ہم کہیں گے غلط ہیں تو ساری دنیا کے مسلمان جا کر وہاں بسیں گے، وہاں رہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی. تو نیشنلٹی کا قانون اسلامی اصولوں کے مطابق کیسا بنے گا؟ فقہ کے بغیر وہ حل ہونے والا نہیں ہے. آج کے زمانے میں ساری دنیا کے اندر شور ہے کہ صاحب جمہوریت. تو اب اسلام کو فیصلہ کرنا ہے کہ جمہوریت کا سلسلہ صحیح ہے یا غلط، ووٹ ڈالنا درست ہے یا غلط، الیکشن لڑنا صحیح ہے یا غلط، اور الیکشن کے ذریعے سے آنے والا انسان اسلامی اصولوں کے مطابق حکمراں بننے کا اہل ہے یا نہیں. حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے، حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اگر ہم فرض کیجئے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہیں گے کہ آپ ووٹ مت ڈالنا کیونکہ ووٹ ڈالنا حرام ہے، تو وہاں کے کافر کہیں گے ہم تو یہی چاہتے تھے، ہم تو پہلے ہی اعلان کر رہے تھے مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھین لیں گے تاکہ یہ نمبر 2 کی شہری بن جائیں. اور اگر ہم وہاں کہیں گے آپ ووٹ ڈال سکتے ہو تو ادھر سے بھی غیر مسلم ہوگا، ادھر سے بھی غیر مسلم ہوگا. اس کو ووٹ ڈالیں گے وہ بھی غیر مسلم، دوسرے کو ووٹ ڈالیں گے وہ بھی غیر مسلم. اور ووٹ ڈالنا جو ہے یہ گواہی دینا ہے، اور گواہی غیر مسلم کے حق میں دینا درست نہیں ہے. تو ووٹ ڈالنے کا حکم دیں تو اس میں مشکلات، اور منع کریں گے تو اس میں بھی مشکلات. فیصلہ کون کرے گا؟ تو علم فقہ فیصلہ کرتا ہے. فقہ کے بغیر زندگی آگے چلنے والی نہیں. اللہ کا نظام یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں قرآن میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو حدیث، اور جب حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو اجتہاد کرنا. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے جا رہے تھے حضور کے ارشاد پر. جب وہ یمن تشریف لے جا رہے تھے آپ نے فرمایا بما تقضی یا معاذ جب تمہارے سامنے نئے مسائل آئیں گے وہاں کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے میں فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر اللہ کی کتاب میں فیصلہ نہ پایا تو کیسے عمل کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا اقضی بقضاء رسول اللہ، یا رسول بسنت رسول اللہ، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے ذریعے سے میں فیصلہ کروں گا. پھر ارشاد فرمایا اگر فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر میری احادیث میں بھی مسئلہ نہ ہوا تب کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ کے نبی یہ نہیں فرمایا قرآن حدیث کے باہر مت نکلنا، جو کچھ میں نے فرمایا بس دین اتنا ہی ہے، جو کچھ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بغیر کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں فرمایا. فرمایا اگر میری حدیثوں میں مسئلہ نہ نکلا تب کیا کرو گے؟ اس کا مطلب مسائل ایسے آئیں گے. تو صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کیا اجتہد برأیی، میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا، اپنی سوچ کو استعمال کروں گا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ والذی وفق رسول اللہ لما یحب اللہ ورسولہ، الحمدللہ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں شکر ہے میرے قاصد کو آپ نے اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ بھی راضی ہوگا. بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نئے پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو صلاحیت عطا کی تھی. اس صلاحیت کا نام ہے اجتہاد، اور وہ اجتہاد جو ہے وہ فقہا کے ہاتھوں میں ہے. جیسے کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ محدثین کے ذریعے سے ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے کسی مسئلے کے جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ فقہاء کرام کے ذریعے سے ہوتا ہے. بلکہ محدثین مسائل فقہ میں فقہاء کے محتاج ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی حدیث نقل کرنے کے بعد پھر لکھتے ہیں اس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلے گا، ہم سے زیادہ یہ فقہاء سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ امام سمجھتے ہیں. اور وہ امام 4 ہی نہیں ہیں، 4 سے کہیں زیادہ امام ہیں. مگر آخر میں اللہ تعالیٰ شانوں کی مصلحت یہی تھی کہ باقی اماموں کا فقہ دنیا میں موجود نہیں رہا اور 4 اماموں کا فقہ دنیا میں موجود رہا، اور وہی فقہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا. الحمدللہ رب العالمین. اس علم فقہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلک میں ایک رائے ہے، دوسرے مسلک میں دوسری رائے ہے. یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے. کبھی کبھی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے یہ دونوں حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے دونوں حق ہیں. آپ اس پر دین پر چلیں یا اس پر دین پر چلیں، یہ بھی دین ہے اور یہ بھی دین ہے.
فائدہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ نکلتا ہے کہ آگے چل کر کے اگر ایک مسلک کی رائے پر عمل کرنے میں مشکلات آ گئی تو اس وقت کے فقہا فیصلہ کرتے ہیں ہم اس مسلک کی رائے کو چھوڑ کر اس مسلک کی رائے اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی مرد کا ہاتھ عورت کو ٹچ کر گیا، چاہے یہ اس کی ماں یا بیٹی کیوں نہ ہو، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں آیت موجود ہے او لامستم النساء، تم عورتوں کو ٹچ کرو گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لامستم ٹچ کرنے کا مطلب ہے ہم بستر ہونا، یہ ٹچ کرنا مطلب یہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھنا چاہا حضور کہاں ہیں۔ نماز کے دوران میں نے سوئی ہوئی، میں نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ لگاتے لگاتے میرا ہاتھ جو ہے حضور کے پاؤں مبارک کو لگ گیا اور مجھے محسوس ہو گیا حضور سجدے میں ہیں، تو حضرت عائشہ کا ہاتھ حضور کی جسم عطر کے ساتھ ٹچ کر گیا۔ سلام پھیرنے بعد حضور نے یہ نہیں کہا سب فٹروت میں وضو ہوئی، پتہ چلا کہ نہیں صاحب وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے صاحب۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے جس وقت حرم میں طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے اور لازماً عورتوں کے ساتھ کندھوں سے کندھے مل جاتے ہیں، تو تمام شافعی علماء یہ کہتے ہیں کہ جب حرم میں جاؤ گے تو حنفی بن کر کے جانا، ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرد غائب ہو گیا اور کچھ پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا، اب کیا کیا جائے؟ حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے کہ صاحب اس کی بیوی کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ سوال نہیں آیا، حضور نے بھی کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ بعد میں جب فقہا کا دور آ گیا تو ایک فقیہ نے یہ کہا، کیا کہا کہ صاحب جب تک یقینی طور پر اس کے شوہر کے مرنے کی خبر نہیں آئے گی تب تک دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ صاحب یقینی طور پر کب آئے گی؟ کب 50-60 سال تو لگیں گے کم سے کم، تو 50-60 سال تک اس کی بیوی کو انتظار کرنا ہوگا۔ اب امام شافعی کہتا ہے 60 سال انتظار کرے، دوسرا امام کہتا ہے 80 سال انتظار کرے، کوئی امام کہتا ہے 75 سال انتظار کرے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے 4 سال انتظار کرے۔ بعد کے فقہا نے آ کر، چنانچہ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہاں پنجاب کے اندر ہزاروں عورتوں کے شوہر غائب ہو گئے تھے اور ان کو جنگ عظیم میں لے جایا گیا، اور جنگ عظیم کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جرمنی میں مارے گئے، بیلجیم میں مارے گئے، ہالینڈ میں مارے گئے، برطانیہ میں مارے گئے۔ جنگ عظیم دوم جب ہوئی، جنگ عظیم اول اور دوم، کچھ پتہ نہیں وہ زندہ ہیں یا جیلوں میں ہیں۔ سال ہر سال انتظار کرتے رہے تو مسلمان عورتیں پریشان تھیں، اور جب عالموں سے پوچھتے تھے حنفی علماء سے، وہ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا 60 سال انتظار کرو، کوئی کہتا تھا 80 سال انتظار کرو۔ اس وقت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مرحلہ آ گیا ہے، اس مسئلے میں ہم حنفی رائے چھوڑ دیں گے اور امام مالک کی رائے اختیار کریں گے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مسئلہ لکھا اور ہندوستان اور پاکستان کے تمام علماء کو بھیجا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس مسئلے میں ہم امام مالک کی رائے کو اختیار کریں گے، آپ لوگ اپنی تائید یا تردید کرو۔ تمام علماء نے اس کی تائید کی۔ اس کے بعد حضرت تھانوی نے مدینہ طیبہ مسئلہ بھیجا، شام بھیجا، مصر بھیجا، مکہ مکرمہ، وہاں کے علماء نے بھی تائید کی اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے گا تو حنفی مسلک کی رائے کے مطابق نہیں بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق 4 سال کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح سے فقہا کے ان علمی کارناموں کے ذریعے سے دین آگے چلتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضرت زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی حکم خاص؟ کہ ہاں ایک خاص حکم ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ 24 آدمی کو دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ 24 آدمی کہاں سے نکلے؟ کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 8 جگہوں پر زکوٰۃ دو، اور 8 جگہوں میں سے ہر جگہ کے لیے قرآن نے 3 افراد استعمال کیے ہیں۔ انما صدقات للفقراء، صدقہ دینا فقراء کو، فقراء میں سے 3 لینے پڑیں گے، والمساکین، اور مساکین میں سے بھی 3 لینے پڑیں گے، کیونکہ جمع کا لفظ جو ہے وہ عربی میں کم سے کم 3 کے لیے آتا ہے۔ تو فقیروں میں سے بھی 3 لے لو، مسکینوں میں سے بھی 3 لے لو، مقرضوں میں سے بھی 3 لے لو، جیل والوں میں سے بھی 3، 24 آدمی کم سے 8 یا 24، تو 24 آدمیوں کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کہا حضرت یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، اب 24 آدمی ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ اب 10 روپے زکوٰۃ دینی ہے، 24 میں کیسے تقسیم کریں گے؟ بعد میں شافعی علماء نے کہا اس مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ کی رائے لے لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر ایک ہی آدمی کو تم نے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ غرض میرے بھائیو، علم فقہ ایک عظیم شان علم ہے اور اسی علم کے ذریعے سے ہمارا دین آگے چلتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس قانون نہیں ہے مذہبی قانون، ہمارے پاس مکمل اسلامی قانون موجود ہے، اور وہ اسلامی قانون جو ہے وہ علم فقہ ہے۔ ہمارے پاس مکمل قانون نکاح ہے، مکمل قانون طلاق ہے، مکمل بزنس کا قانون ہے، مکمل شہادت کا قانون ہے۔ عدالتی نظام جیسا ہے اس سے زیادہ بہتر ہمارے پاس عدالتی نظام ہے، اور وہ سارا نظام جو ہے وہ کھڑا کیا ہے فقہاء کرام نے۔ حدیثوں کی بنیاد پر سارا نظام کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔
تو ان مدارس کے اندر ایک تو علم حدیث، علم قرآن پڑھایا جاتا ہے، علم قرات پڑھایا جاتا ہے، علم تفسیر پڑھایا جاتا ہے، علم حدیث پڑھایا جاتا ہے، علم فقہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس علم فقہ کے ذریعے سے جو اجتہاد ہو چکا ہے مسائل کا وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور جو نئے مسائل کے اجتہاد کیا اس کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعد میں کسی عالم کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ میڈیکل کالج میں سارے پڑھتے ہیں، ایک ڈاکٹر وہ بھی نکلتا ہے جس کو نبض پکڑنا بھی نہیں آتا، اور ایک ڈاکٹر وہ بھی نکلتا ہے جو ہارٹ کی سرجری بھی کر دیتا ہے۔ تو غرض یہ کہ ان اسلامی مدارس سے جو علوم آگے نکل رہے ہیں، تو میرے بھائیوں پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو ان مدارس کے ساتھ جوڑ کر کے رکھیں، اور یہ جوڑ کر اس لیے رکھیں گے کہ دین کا تحفظ یہیں سے ہوگا، اس میں گمراہ ہونے سے بچیں گے، غلط مسائل پر عمل کرنے سے بچیں گے، اور جائز کو ناجائز اسلام کیونکہ قیامت تک کے لیے دین ہے، اس لیے اس دین کو اتنا سخت بھی نہیں بنانا ہے کہ امت کے لیے مشکلات ہو جائیں، اور اتنا آسان بھی نہیں بنانا ہے کہ حلال جو ہے وہ حرام بن جائے اور حرام جو ہے وہ حلال بن جائے۔ اس اعتدال کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ اصول بنائے گئے، اور وہ اصول جو ہیں وہ اصول فقہ ہیں، وہ قواعد فقہ ہیں، وہ علم مقاصد شریعت ہیں، اور اس کے بعد پھر فقہ آگے چلتا ہے، اور یہ فقہاء کرام یہ کام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جب یہ دولت اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم کو عطا فرمائی، اسلام اپنی تمام سچائیوں کے ساتھ ہم تک پہنچ چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نئے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسائل حل ہو چکے ہیں وہ طے ہیں اور وہ حق ہیں، اور جو نئے مسائل پیش آئیں گے ان کو حل کرنے والے حل کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام تو انتظار کرنا ہے، جب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا بڑے علماء خود حل کریں گے، ہمارے سامنے حل آ جائے۔ یہاں اس علاقے میں عام طور پر ایک سوال آتا رہتا ہے، کیا صاحب باغ والا جو ہے وہ کسی خریدار سے پیسہ لے لیتا ہے، اور پیسہ لینے کے بعد پھر آگے کہتا ہے میرے باغ سے جتنا میوہ نکلے میں آپ ہی کو بیچوں گا، آڑت کا کام کرنا۔ اب یہ آڑت کا کام کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے جائز اور ناجائز، فیصلہ کرنا ہے، اور اگر جائز فیصلہ کرنا ہوگا تو جواز اور عدم جواز کی ساری شکلیں سامنے دیکھنا پڑے گا، کون سی صورت میں امت کو مشکلات آئیں گی، کون سی صورت میں حلال کی شکل بن سکتی ہے۔ جب تک بیٹھ کر غور نہیں کریں گے اور اس کی ساری شکلیں نہیں سمجھے گے تب تک فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے۔ میرے بھائیوں عام مسلمان کو تو بھائی اتنا سمجھنا ہے، اپنے قابل اعتماد علماء سے ہم انہی سے قرآن لیتے ہیں، انہی سے حدیثیں لیں گے، انہی سے فقہی مسائل لیں گے اور زندگی پر عمل کریں۔ عام مسلمان کو تو کیا اس کے پاس مکھن پہنچ گیا، اس کا کام ہے مکھن کھانا۔ ایک دفعہ ایک مسئلہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، کہنے لگا صاحب میں قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتا۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، قرآن و حدیثی دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے بھینس کا دودھ کھانا جائز ہے ناجائز، اور بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے ناجائز؟ اور کھاتے رہے ہوں گے آپ اس لیے کہ امول کا مکھن تو سارے لوگ کھاتے ہیں، اور وہ سارا کا سارا بھینس کا دودھ کا بنتا ہے، اور بر صغیر کے اندر سب سے زیادہ بھینس کا ہی دودھ استعمال ہوتا ہے اور اسی کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو جائز کہیں گے تو حدیث میں وہ بھی نہیں، اور اگر ناجائز کہیں گے تو وہ بھی حدیث میں نہیں۔ تب جائز کہیں گے یا ناجائز کہیں گے؟ تمن جوانان بڑے علماء تو بس ہے، جب بڑے علماء کہیں گے آپ ان کی بات مانیں گے یا نہیں؟ کہ لگا ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا آپ تو انکار کر رہے تھے کہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے، تو ان کی بات کیسے مان لیں گے آپ؟ اور وہ جو بڑے علماء فیصلہ کریں گے ان کے سامنے بھی حدیث نہیں ہے، تو حدیث کے بغیر کیسے فیصلہ کریں گے؟ کہنے لگے جی آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور ہماری حیثیت فیصلہ کرنے کی نہیں ہے، ہم بتائیں گے آپ کو بھینس کا گوشت جائز کیسے ہو گیا اور بھینس کا دودھ جائز۔ کہنے لگا کیسے جائز ہو گیا؟ میں نے کہا دیکھیے اب اس پہ اجتہاد کیا ہے ہمارے مجتہدین نے، انہوں نے کہا قرآن اور حدیث میں حلال و حرام جانوروں کو لسٹ سامنے رکھیں گے۔ حلال جانوروں میں گائے، بکری، اونٹ، یہ 4 جانور سامنے آ گئے، گائے، بھیڑ، بکری اور اونٹ، یہ 4 حلال جانور ہیں۔ حرام جانوروں میں گدھا ہے، جو گھروں میں رہنے والے جانور ہیں۔ اب ہم بھینس کو دیکھیں گے یہ گائے کی کیٹیگری میں ہے یا گدھے کی کیٹیگری میں ہے۔ اگر یہ گائے کی کیٹیگری میں ہے تو اس کا گوشت بھی حلال ہے اور اس کا دودھ بھی حلال ہے، اور اگر گدھے کی کیٹیگری میں چلا گیا تو اس کا دودھ بھی حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا۔ اب ہم غور کرتے ہیں، گائے کے پاؤں کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھینس کے پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ گائے جو ہے وہ گھاس کھانے والا جانور ہے، بھینس بھی گھاس کھانے والا جانور ہے۔ گائے گوبر پھینکتی ہے، بھینس بھی گوبر پھینکتی ہے۔ گائے جگالی کرتی ہے، بھینس بھی جگالی کرتی ہے۔ یہ چند باتیں بھینس کے اندر اسی طرح سے پائی جاتی ہیں جیسا سے گائے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر آگے چل کر کے ویٹرنری سائنس بتاتی ہے کہ گائے اور بھینس دونوں ایک ہی فیملی کی ہیں، فرق تھوڑا ہے وہ چھوٹا سا ہے، ان کا پیشاب کا سسٹم ایک ہی جیسا ہے، ان کا میل فیمیل کے ملاپ کا سسٹم ایک ہی جیسا ہے،
اور اندر سے جانور تیار ہونے کا سسٹم ایک ہی جیسا ہے اور دودھ دینے کا سسٹم بھی ایک ہی جیسا ہے. گدھا جو ہے وہ دودھ دینے والا جانور نہیں ہے, گائے دودھ دینے والا جانور ہے, بھینس بھی دودھ دینے والا جانور ہے. تقریباً 10 باتیں بھینس کے اندر وہی پائی گئی جو گائے کے اندر پائی جاتی ہیں. لہٰذا جیسے گائے کا گوشت حلال ویسے بھینس کا گوشت بھی حلال, جیسے گائے کا دودھ حلال ویسے بھینس کا دودھ بھی حلال, جیسے گائے کی قربانی جائز ویسے بھینس کی قربانی بھی جائز. کہا لگا یہ تو ماننا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو فقہ آپ نے مان لیا, آپ تو کہہ رہے تھے قرآن و حدیث کے علاوہ آپ کچھ نہیں مانتے. کہا لگا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ جل شانہ نے ہم کو قرآن بھی عطا فرمایا, حدیث بھی عطا فرمائی, فقہ بھی عطا فرمایا, دین پوری تفصیلات کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اللہ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام ہمارے اکابرین کو جن اکابرین کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. میرے بھائیوں, بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں جو اس پوری گفتگو سے ہٹ کر ہے, وہ یہ